الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور زمانہ بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حضور قبلہ شاہ جی کی نظر یہ اشعار ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اب بہت ہی، میں نے تو کبھی سمین کو نہیں کہا، لیکن یہ میلاد شریف کی محفل ہے تو آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بندہ کو ختم کل میں بیٹھا ہوتا ہے، بآواز بلند کہ سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ اور ہر ایک پر اور پیر نصیر صاحب نے یہ بڑی خوب بات لکھی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور مسلک ہونا چاہیے کہ تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط۔ کرم نصیر تجھ پہ یہ سارا علی کا ہے، کرم ہم سب پر یہ سارا علی کا ہے۔ عزت و تکریم کے لائق زینت مسند صدارت رون کے بزم محبت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیر سید لقمان صابر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے برادر مکرم میزبان محفل عرض العزیز اور بڑے پیکر اخلاص و محبت جناب ملک ضمیر صاحب، ان کے صاحبزادگان، جملہ ان کی جو معاون اور مددگار کارکنان ہیں، ٹیم ہیں، اور علماء ثنا خان جو تشریف فرما ہے۔ میں نے ملک صاحب سے بڑے آش توڑ کر یہ معذرت کی تھی کہ ایک بندے نے، وہ کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے سادہ لفظوں میں کہیں کہ پیچا ڈال لیا ہے، اور پھر سفارش ارمین شریفین سے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں حسب وعدہ حاضر ضرور ہوں گا، لیکن مجبوری ایسی بن گئی۔ تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ان کا بھی، اور سب سے بڑھ کے مالک کی ذات کا بھی، کہ شاید میں جلدی نکلتا تو زیارت سے محروم رہتا۔ ایک عرصے کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی ہے، اور ان کے محبت برے پیغام مجھے عنایت ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کی شفقتیں، محبتیں، چاہتیں، عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ایک پورا مجمع جماعت سٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء اور ثنا خان کی۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ پروگرام آگے جاری و ساری رہے گا۔ محبت اور عشق والے لوگوں کا جو معاملہ ہے یہ کچھ اور ہے،
اور میں نے کلمات پڑھے ہیں، اس بزم میلاد کی طرف بھی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اختصار سے میں علماء کے سہارے سے اور قبلہ شاہ صاحب کے سہارے سے میں یہ آپ کی بات آپ کی گوش گزار کروں کہ اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں ائمہ کا کلام یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر اس کے محبوب کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم اور تعزیر میں بڑا فرق ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ ہم شاہ صاحب کی تعظیم دل و جان سے کرتے ہیں، لیکن اگر حالت نماز میں ہوں گے تو تحریمہ سے نماز شروع ہوئی ہے، شاہ صاحب کی آمد پر یہ بھی محسوس نہیں کریں گے، ہم نماز جاری رکھیں گے، لیکن فرمایا جب تعزیر محبوب کی باری آئے گی تو پھر نماز جاری نہیں رہے گی، کیونکہ حد سے بڑھ کے محبوب کی جب تعزیر کرنی ہے تو پھر نماز بھی جاری نہیں رہے گی، محبوب کی تعظیم کی جائے گی۔ اور الحمدللہ میں نقشبندی فقیر ہوں، میں نقشبندیوں کے پیشوا کو سلام عقیدت پیش کر لوں بڑے اشارے سے کہ حضور علیہ السلام دو قبائل میں صلح کے حوالے سے تشریف لے گئے۔ جب مقام غروب کو سورج پہنچا تو ساتھیوں نے کہا ابو بکر عصر جا رہی ہے تو حضور تشریف نہیں لائے تو آپ نماز پڑھا دیں۔ اب آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، دوران نماز حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بڑی شخصیت بھی آ جائے گی، جب صفیں بن جائیں گی تو شریعت کے سامنے یہ ہستیاں سر تسلیم خم کرتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائیں گی اور ہم بھی نماز کو جاری رکھیں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، جب آقا تشریف لائے تو پھر صحابہ اکرام نے صفوں کو توڑ دیا، صفوں کو توڑ دیا اور حضور کی اس استقبال میں ہو گئے، اور حضور علیہ السلام ساری صفوں سے گزرتے ہوئے صف اول میں تشریف لائے، اور صحابہ نے مار کے یوں آواز پیدا کی مطلع کریں امام کو کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر یار غار نے پلٹ کے دیکھا، انتخاب قبلہ مشروط ہے نماز میں۔ ہاں پتہ نہیں یہ اصل میں عشق و درد والا جو سبجیکٹ ہے یہ کوئی اور ہے۔ یہ جو لوگ نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر بھی، جو اپنے بے بصر ہونے سے خود معذور ہوتے ہیں، جن بیچاروں کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، وہ ایسی ہستیوں کو کیا پہچان سکتے ہیں، کیا جان سکتے ہیں؟ تو لہذا مڑ کے دیکھا، اچھا صحابہ کی صفیں ٹوٹی لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز تو جب امام صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو قبلہ چھوٹا کہ نہ چھوٹا، تو انتخاب قبلہ مشروط ہے نماز میں، ہیں جی، تو پھر ان کی بھی نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی، کرم بالائے کرم۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز مکمل کر لو، وہیں کھڑے رہو، نماز مکمل کر لو۔ کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے، شکر ہے مولا تیرے محبوب کو میرے امامت پر یہ تسلی تو ہے کہ نہیں؟ وہ شاہ صاحب کہیں تو ہمیں اعزاز تو ہے نا، تو آقا فرمائیں، لیکن پھر کیا ہوا اگلی بات سماعت کریں۔ ادب کے دامن کو نہ چھوڑا اور مصلی سے پیچھے آ گئے، حضور نے کرم فرمایا، مصلی پہ آپ قیام فرما ہوئے، نماز مکمل ہوئی۔ نماز سے پہلے آپ پہلے مقتدیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا آئندہ ایسا موقع آئے نا تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مارنا بلکہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اسی وقت سے یہ مسئلہ آج ہم نے امام کو اگر آگاہ کرنا ہو کہ آپ بیٹھ گئے ہیں قاعدے میں، جبکہ کھڑا ہونا تھا تو اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو رہے ہوں تو بٹھانا ہو تو سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے امام کی اطلاع کے لیے۔ علامہ صاحب تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، الحمدللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تو جب مقتدیوں کو مسئلہ میرے آقا علیہ السلام بتا چکے تو پھر امام سے مخاطب ہوئے، ابو بکر میں نے کہا تھا نماز پوری کر لو، تو پھر پوری کر لی ہوتی، حالانکہ الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔
ہاتھ جوڑے آقا، ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے حکم کے سامنے تو سر تسلیم خم ہے، کیونکہ سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، جدوں پہ اسلام نو ضرورت صدیق دی۔ آقا میرا تو تن من دھن آپ کے اشارے پر قربان ہے، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہی کیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا رہے، آپ تشریف لے آئیں اور میں مصلی پہ کھڑا رہوں؟ نہیں، یہ حد سے بڑھ کر یہ تعزیر ہو رہی ہے۔ اور پھر فقہا کو سلام کریں، ہم ویسے ہی نہیں مقلد ہیں ان کے، الحمدللہ کچھ دیکھ کے ہی تقلید کر رہے، کچھ دیکھ کے ہی۔ عالم فقہا جانتے ہیں حضور پردہ کر گئے، اس مسئلے کو کلام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور کتب فقہ کی زینت بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور پردہ ہی کر گئے۔ لیکن نہیں، اس سہارے سے، اور سعید ابن مولا اور دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے بلا لیا، نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے بلا لیا، فوراً خیال آیا یہ پہلا موقع ہے کہ دوران نماز بلاوا آ گیا، اب نماز اللہ کی ہے، بلاوا رسول اللہ کا ہے، چلو جلدی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی نماز ہماری نمازوں کی طرف نہیں نا، تو چلو تھوڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ لیکن قیام میں بھی خیال رسول ہے، رکوع میں بھی خیال رسول ہے، سجود میں بھی خیال، تشہد میں بھی، تو سیابی کی ساری نماز خیال رسول میں۔ تو نماز پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگا، ویسے میں اس سے آگے سہارا لوں شاہ صاحب کی موجودگی میں کہ حضور اکیلے تو پڑھیں تو پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں امامت کرا رہا ہوتا ہوں تو دل تو چاہتا ہے کہ یہ نشست لمبی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ ہمیں کہا ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، تو پھر محبوب کا پڑھنا کیسے ہوگا؟ فرمایا چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ نشست لمبی ہو جائے، لیکن بوڑھوں کا خیال آئے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اچھا، چھوٹے بچے عورتیں لے کے آ جاتی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں، بچے کو بٹھایا، لٹایا، نماز میں کھڑی ہو گئی، بچے نے رونا شروع کر دیا، تو اللہ کے محبوب نماز مختصر کر دیتے ہیں۔ بچہ جو رو رہا ہے، اچھا محبوب کی نماز میں امتی کا خیال آ گیا، نماز محبوب میں امتی کا خیال آ گیا، اور وہ امتی کیسا ہے جس کی نماز میں آقا کا خیال نہ آئے، اور وہ نماز کیسی ہے جو نماز خیال رسول کے بغیر پڑھی جائے، وہ نماز کیسی ہے؟ یہ فتوے اپنے پاس رکھیں۔ سعید ابن مولا حاضر خدمت ہوئے، آقا میں حاضر ہو گیا، فرمایا اچھا تاخیر ہو گئی، آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ آقا پڑھا ہے، فرمایا یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ کی طرف، جب بلائیں اللہ کے رسول، یہ صیغہ واحد ہے، علماء کی یہ بات ہے اور اس پر پوری بحث اور کلام ہے، لیکن اللہ کے رسول آقا اچھا نماز میں بھی یہی حکم ہے، آئندہ چھوڑ کے بھی آ جائیں گے۔ میں فقہا کی بات کر رہا تھا، فقہا نے تعزیر کے حوالے سے سر تسلیم خر کر دیا، آقا آپ پردہ تو کر گئے ہیں، لیکن ہم کتب فقہ میں مسئلہ لکھ کے اپنا عقیدہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی کی تعظیم اور تعزیر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ کہا ماں بلائے نا، ماں اور اولاد بیٹی بیٹا نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں کو پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر حکم ہے کہ نفل چھوڑ دیں اور ماں کی بات سنیں، لیکن ان میں تخصیص ہے نا، ماں کو پتہ بھی نہ ہو نماز بھی نفل ہو، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن آقا بلائیں بے شک فرض ہی ہو، بے شک فرض ہی ہو، ہاتھ توڑنے کی ضرورت نہیں، بلاوا آئے تو چلا جا۔ اچھا جب جائے گا تو قبلے کی طرف تو پشت ہو جائے گی، انتخاب قبلہ تو مشروط تھا نماز میں، تو پھر نماز کس کھاتے میں جائے گی؟ کہا فکر نہیں کرنا، قبلے سے منہ ہٹا ہے لیکن قبلے کے قبلے کی طرف ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھا، فرمایا کعبے کی طرف رخ ہو گیا ہے، تو پھر یہ پریشان، حضور کی بارگاہ میں آقا میں حاضر ہو گیا ہوں، اچھا ٹھیک ہے بازار چلے جاؤ فلاں چیز لے کے آ جاؤ، بازار چلے جاؤ، اب راستہ بھی ہو، دکاندار سے بھی بات چیز ہوئی، سودا بھی لیا، پیسے بھی دیے، واپس آ گئے، حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی کی رپورٹ پیش کر دی، آقا میں ڈیوٹی کر کے آ گیا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے چلا جا، فرمایا مصلی نماز پہ آ جا اور وہیں سے شروع کر جہاں سے چھوڑی تھی، ابھی ٹوٹی نہیں ہے، ابھی ٹوٹی، اور تم خیال کی بات کرتے ہو نماز میں نبی کا کام کرتے رہو تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پر سلام پڑھتے رہو تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اصل میں بات وہی ہے کہ یہ سننا اور پڑھنا کچھ اور ہے اور دیکھنا کچھ اور ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، اور میں اس بات جاؤں تجاوز سے علماء تشریف فرما، ائمہ کا کلام ہے، ائمہ تفسیر کا، اور فخر الدین رازی جیسی ہستی نے لکھا، فرعون نے بلائے جادوگر، مقابلہ کرو اللہ کے نبی کا، ہاں جی مقابلے کے لیے آ گئے، ان سے ایک ادب ہوا، کیا نبی سمجھ کے نہیں کیا، نبی سمجھتے تو مقابلہ ہی نہ کرتے، نبی سمجھ کے نہیں کیا، توجہ رکھنا ذرا، ادب کیا کیا کہ آپ پہلے کوئی اپنا معجزہ دکھائیں گے یا ہم جادو دکھائیں پہلے، یہ ادب کیا، ادباً عرضی پیش کی، رب کو یہ ادب پسند آتا۔ اور میں علماء کے سارے سے ذمہ داری سے یہ بات کہوں، علم پڑھنے سے ادب نہیں آتا، علم پڑھنے سے ادب، لیکن ادب آ جائے تو علم آ جاتا ہے، ادب آ جائے تو علم آ جاتا ہے، ادب ہو گیا، رب نے فرمایا محروم نہیں رکھوں گا، جادو پھر رسیاں پھینکی، اژدہا پھینکا، آسا اژدہا بنا، جادو نگل گیا، جادوگر سجدے میں، جادو، رب نے فرمایا محروم نہیں رکھوں گا، میرے نبی کا ادب جو کر گئے، محروم نہیں رکھوں گا، تو پھر جب سجدے میں گئے نا، رب نے ایک ہی سجدے میں سارا کچھ دکھا دیا، جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، اپنی قدرت کے مشاہدات کرا دیے، ایک ہی سجدے میں، لا کل شیء قدیر ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، پل جھپکنے سے پہلے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، سجدے میں تو کچھ دیر رہے ہوں گے، سار اٹھایا تے فرعون کی فرعونیت عروج پر تھی، کہا کاٹ کے رکھ دوں گا، کہا جو مرضی ہے کر لو، اب پھیر نہیں سکتے، کیوں؟ پڑھا ہوا کچھ اور ہے، دیکھا ہوا کچھ اور ہے، اب ہم دیکھ آئے ہیں سجدے میں جا کر، تو گیا ائمہ نے کہا یہ دولت ایمان، کیونکہ یہ معاملہ تو فرعون نے بھی دیکھا کہ ان کا عصا اژدہا بنا، جادو کو نکل گیا، یہ تو فرعون نے بھی دیکھا، وہ بھی مان سکتا تھا، نہیں، ان سے ادب ہوا اور رب کو وہ پسند آ گیا، رب کو وہ پسند آ گیا، تو لہذا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ حضور کا میلاد منائیں کہ نہ منائیں، انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سی باتیں ہوں گی، علماء کے سہارے سے موجودگی میں اور شاہ صاحب کے سہارے سے فقیر ذمہ داری سے عرض کرے کہ میلاد منانا صرف بدعت حسنہ ہی نہیں، سنت الہیہ ہے، یہ بدعت حسنہ کا درجہ تو ہم انہیں سمجھانے کے لیے دے دیتے ہیں کہ چلو شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے، وہ سنت الہی ہے، سنت رسول ہے، سنت اہل بیت اطہار ہے، سنت صحابہ اکرام ہے، سنت اولیاء اعظام ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ سنت اہل سنت و جماعت رہے گا، کیونکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک ہے دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں عذر شدید کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ رخصت لوں گا اور انشاءاللہ کبھی یہ قرض چکا دوں گا۔ میرے بھائی ملک ضمیر صاحب بخوشی مجھے اجازت دیں گے تو شاہ صاحب کی شفقتیں تو پہلے ہی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان شفقتوں کے سائے چھتری کے نیچے رہیں، دھوپ سے بھی بچے رہیں گے، بارش سے بھی بچے رہیں گے۔ اچھا شاہ صاحب جب میلاد کی صدارت کر رہے ہوں تو ہمیں کسی چبل قسم کے بندے کی یہ بات سننی چاہیے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم پختہ کا
ہوں گے. انٹرنیشنل علماء فورم کے گروپ میں نے اگلے دن یہ وائس سینڈ کیا کہ بھائی جتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں، وہ سیرت کانفرنس ہو، وہ ختم نبوت کانفرنس ہو، وہ کوئی 100 سالہ جشن ہو، وہ کوئی وہ 6 روزہ اجتماع ہو، تو کیا حضور کے زمانے میں یہ ہوتے تھے؟ نہیں نہ ہوتے تھے. تو صرف میلاد پر ہی اعتراض کیوں؟ صرف 11ویں شریف کے موقع پر ہی مروڑ کیوں؟ اور سراپا قدس ہو تو صرف اس پر ہی اعتراض کیوں؟ تو پھر کوئی پیچھے بات سوچنی پڑے گی اور ہمیں ان کی پہچان کرنی پڑے گی. لیکن ہم اپنے بزرگوں کو سلام بھی کریں گے، اور ان کے سہارے سے اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تو کہیں گے بھائی اپنی تحقیق اپنے پاس رکھ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جب شاہ جی ان کے ابو اجداد یہ کام کرتے آئے تو ہمیں بڑی تسلی ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا بھی کچھ ہے، دیکھا بھی ہے. تو اس لیے ہمیں کسی ایسے ارے گہرے کی بات سننے کی ضرورت، بس پختہ ہو جائیں اور وہ نقش بندی فقیر پھر اپنے پیشوا کو سلام کر لے کہ جہالت کا باپ آئے کہ ابو بکر کوئی آسمان پر جائے اور واپس آ جائے. خیال کیا ہے؟ کہا عقل نہیں مانتی. ماحول بنایا کہ اب تیر ماروں گا تو بندہ پھسل جائے گا، ماحول بنایا پورا. آپ نے فرمایا عقل نہیں مانتی. کہا عقل تیری بھی نہیں مانتی، عقل میری بھی نہیں مانتی، لیکن دعوت تیرے نبی نے کیا ہے. فرمایا میں مان گیا، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے. یہ تماچا ہاتھ میں کہ ہم کی بات سننے کی ضرورت. ہم تسلی رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں ائمہ طریقت اور ائمہ شریعت جو تحقیق کر گئے الحمدللہ، وہ تحقیقیں ہمارے لیے کافی ہیں. اب کوئی نئی تحقیق کرے گا تو کسی فتنے کا دروازہ کھولے گا، اور فتنے آئے دن پتہ ہے کس کس طرف جا رہے ہیں. کبھی آل کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کبھی اصحاب کی طرف رخ کیا ہوا ہے. نہ کسی کے بارے میں دل میں ذرا سی میل بھی آ گئی تو ایمان نہیں بچے گا. جن کی مودت کا قرآن حکم دے ان کے بارے میں دل میں میل آ جائے تو کیا ایمان بچا لو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہذا سلام بھی کیا کرو، احترام بھی کیا کرو، ادب بھی کیا کرو، کیونکہ اس ادب کی وجہ سے اللہ فضل فرما دیتا ہے. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.